مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ میں مشکور ہوں حضرت مولانا سلمان ندیم صاحب کا، انہوں نے جلدی وقت دیا۔ میرے اصل میں پشاور کا سفر ہے، نہیں تو میں یہاں کے پروگرام میں تو آخر تک بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس کا نبی اس کے جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کی کامل محبت ہی کامل ایمان کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا کہ اس کی محبت اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو۔ حضرت عمر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ان کی دل و دماغ میں بات تھی انہوں نے کر ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ ہر ایک کی محبت سے بڑھ کے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عمر، جب تک اپنی جان سمیت ہر ایک سے بڑھ کے محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی کیفیت یک لخت بدلی اور فوراً عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات کرنا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی کامل محبت ہی کامل ایمان کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آتے اس نے دعا سلام کے بعد سوال کر دیا، متی الساعۃ، محبوب قیامت کب آئی؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے سوال کر ڈالا، ما عادت رہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ تو کہنے لگا کہ ما عادت تو رہا، میں نے قیامت کے لیے تیاری تو کچھ نہیں کی، ولیکنی احب اللہ ورسولی، لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت رکھتا ہوں۔ یہ سننا تھا محبوب پیغمبر نے فرمایا، المرء مع من احب، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرے پہ بے آرامی اور اداسی کے آثار ہیں۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا تو پوچھا، میرے صحابی صوبان، کیا بات ہے؟ چہرے پہ اداسی کے آثار ہیں، بے آرامی کے آثار ہیں۔ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سویا۔ جب سونے لگا تو اچانک ایک سوال دل و دماغ میں آیا اور وہ اٹک گیا۔ پہلے تو مجھے اپنے موت کا خیال آیا، پھر آپ کے موت کا خیال آیا، ساتھ ہی گوئی کہ ذہن ادھر ہی اسی ہی مسئلے میں پھنس گیا کہ آپ تو یقیناً جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہم جنت میں اس مقام پہ نہیں ہوں گے۔ جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو تو اس جنت کا کیا مزہ آئے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے جب صحابی کی بات سنی تو آپ نے فرمایا، صوبان، المرء مع من احب، یاد رکھنا قیامت کے دن شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے جب محبوب کا فرمان سنا تو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں کسی موقع پہ نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کے دل محبوب پیغمبر کی محبت میں تڑپتے تھے، وہ بے قرار رہا کرتے تھے۔ ایک بڑی عمر کے صحابی ہیں، محبوب پیغمبر کی مجلس میں صحابہ موجود ہیں، وہ آتا ہے مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتا ہے، محبوب دیکھتے دیکھتے کچھ دیر بعد ان کے گھر چلے جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد آتا ہے مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتا ہے، محبوب کو دیکھتا رہتا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ آخر کار محبوب پیغمبر نے پوچھ لیا، میرے صحابی
کیا بات ہے، آپ آتے ہو مجلس کے آخر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو اور اٹھ کے چلے جاتے ہو، نہ کوئی سوال کرتے ہو، نہ کوئی بات پوچھتے ہو، نہ کچھ کہتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل معاملہ یہ ہے جب میں گھر جاتا ہوں کچھ ہی دیر بعد مجھے آپ کی یاد تڑپانے لگتی ہے، میں آپ کی یاد میں بے قرار ہوتا ہوں تو فوراً گھر سے نکل کے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں، پھر اٹھ کے گھر جاتا ہوں تو کچھ دیر بعد پھر میں بے قرار ہو جاتا ہوں تو پھر دوبارہ میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ صحابہ کی کیفیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ ایک صحابی گھر سے آتا اور حجرے مبارک کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا اس تصور میں کہ اس حجرے میں میرا محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا صحابی آ جاتا۔ اس طرح کہتے ہیں ہر رات آخری حصے میں کچھ نہ کچھ صحابہ حجرے مبارک کے باہر آ کے صرف اس تصور میں کھڑے رہتے تھے کہ اس حجرے میں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے دل آپ کی محبت سے لبریز تھے، بے قرار رہا کرتے تھے، لیکن ایسی محبت پانے کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ بات تو میں آگے نہیں جا سکتا، مستقل ایک مضمون ہے، 8-10 تقاضے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ آداب جو قرآن نے مجھے اور آپ کو بتلائے، ایک تو محبوب پیغمبر کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں چلنا، اور انہیں اس انداز سے نہیں پکارنا جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آج ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہے؟ محبوب نہیں لیکن محبوب کی شریعت میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، ہم شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمائیں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس انداز سے نہ پکارنا اگر ایسی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی، میں جمعے سے 5-10 منٹ پہلے حجرے میں آ کے بیٹھا، یہ آج ہی کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک چھلی والا گزر رہا تھا، جیسے گلیوں میں گزرتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں، دلدار چھلی لے لو، منٹھار چھلی لے لو۔ میرے دماغ میں بات اڑ گئی اور بڑا افسوس ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو اس انداز سے نہیں پکارنے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں تو ایک دوسرے کی کیا چھڑیوں کو دلدار کہہ رہے ہیں، بسوں کو منٹھار کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی بڑے شوق سے نعرے لگاتے ہیں دلدار کی آمد اور منٹھار کی آمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہم محبوب پیغمبر کی محبت میں کسی اصولوں کے پابند نہیں؟ کیا میرے محبوب کی محبت کسی چیز کا تقاضا نہیں رکھتی؟ نہیں، ہم اس معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ اپنی چاہت کو اور اپنی خواہشوں کو اپنے پہ غالب کر دیں اور من مانی کے مطابق محبت کا اظہار کریں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے غور کریں گے تو اپنے بارے میں یہ بھی فیصلہ لیں گے ہم عاشقان رسول نہیں گستاخ رسول کے لسٹ میں کھڑے ہیں۔ یہ گستاخی ہے تو خدا را اب وہ وقت نہیں ہے لڑائی جھگڑوں کا۔ آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث فلاں فلاں سب کو چھوڑیں، ایک امتی بن کے سوچیں کہ میں اور میرا نوجوان کدھر جا رہا ہے، میرے نبی کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس تو کب سوچیں؟ میرے اور آپ کی زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے اور گزر گئے، کبھی ہم نے سوچا کوئی تبدیلی آئی؟ پیغمبر اسلام والسلام سے حقیقی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اگر ان تقاضوں کو آپ سامنے رکھوں تو یقیناً ہم اور آپ اپنے بارے میں فیصلہ یہی فیصلہ کریں گے کہ ہمارا معاملہ تو بالکل ہی فارغ ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ہم محبوب کی محبت میں آزاد نہیں ہیں، کوئی اصول ہیں اس کے، کیونکہ عام محبت نہیں جو جی میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کر لیا، نہیں۔ میرے نبی کی محبت میرے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سوچیں، علماء سے پوچھیں
کہ ہم گستاخوں کی لائن میں تو نہیں جا رہے. میں مطمئن ہوں کہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور میری محبت کے اظہار کا انداز گستاخانہ ہوگا. آپ بتائیں روز اطہر میں محبوب کے دل تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ میرے اعمال محبوب کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. محبوب کی ذات تو ذات، محبوب کی مجلس کے بھی آداب ہیں، محبوب کے فرامین کے بھی آداب ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی دروازے پہ آتا نا پوچھنے کے لیے آیا ہے تو آپ پہلے معلومات رہے کہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا حدیث مبارکہ سنی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ سنی ہے تو آپ نے ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، اس میں ایک تخت لگوایا ہوا تھا خوبصورت قسم کا. جب حدیث مبارکہ کی بات آتی تو آپ وہاں جاتے، سر مبارک پہ امامہ شریف رکھتے اور تخت شاہی پہ بیٹھ جاتے، پھر اس شخص کو سامنے بٹھا کے محبوب پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتے، اور اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو دروازے پہ کھڑ کے اسے بتا دیتے. وہ جانتے تھے ذات تو ذات محبوب کے فرمان کے ادب کا بھی یہ مقام ہے. کہتے ہیں حدیث کا درس دے رہے ہیں، شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت امام مالک کا چہرہ کے رنگ بدل رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حالت نہیں بدل رہے، اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، کوئی حرکت نہیں جسم پہ. درس مکمل ہوا تو آپ نے شاگرد کو بلایا، پیچھے سے کمر سے کرتا مبارک اٹھوایا تو کیا دیکھا کہ کچھ بچھو ہے جو بارہا آپ کو ڈس چکا ہے. لیکن حدیث کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے جسم کو حرکت تک نہ دی، برداشت کرتے رہے، لیکن حدیث کے احترام میں اسی انداز سے بیٹھے رہے. آج ہم پہلے درود پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق ہیں، اصل میں ہم رقص سرور کے عادی ہو چکے ہیں. یہ رقص سرور یہ میرے محبوب کی محبت کا تقاضا نہیں، گستاخی ہے، گستاخ.